بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 38 ہے۔ ہم نے اس سبق کا ترجمہ پڑھا تھا اور ساتھ ہی کچھ تمرینات ہم نے حل کی تھی۔ آج تمرین الخامس سے ہم شروع کریں گے۔ التدریب الخامس ہے ہماری۔ تدریب الخامس ہے املا الفراغی بکلمۃ مناسبۃ، کہ مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، کل من یجد، کل من ڈیش یجد نتیجتاً طیبتاً، تو کل من ڈیش میں آئے گا یجتہد۔ نمبر 2، اذا لم تعمل بما تعلمت تکن کمن یزرع شجرتاً بلا ڈیش، بلا ڈیش میں آئے گا ثمرن۔ نمبر 3، من یعمل عملا حسنا یجد ڈیش حسنا، یجد ڈیش میں آئے گا جزاء حسنا۔ نمبر 4، المشی علی ڈیش خیر من رکوب السیارات، علی ڈیش میں آئے گا الاقدامی۔ نمبر 5، الحکم ڈیش ڈیش میں عبارت، الحکم عبارت عن کلمات قلیلۃ ذات معان کبیرۃ۔ نمبر 6، العالم خیر من ڈیش من جاہل۔ نمبر 7 ہے رضا الامی یقربک الی ڈیش ویبعدک عن الجحیم، الی الجنۃ ویبعدک عن الجحیم۔ تدریب السادس ہے اداۃ الشرط المناسبۃ من القائمۃ، یعنی مناسب حرف شرط لگانا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے۔ جیسے حروف شرط انہوں نے دیے ہیں من، ان، اذا، متی، مہما، اینما۔ جملے کی مناسبت سے جو حروف شرط مناسب ہوگا وہ لگانا ہے۔ نمبر 1 میں آئے گا من زرع حصد۔ نمبر 2، اذا کنت ذا رأی فکن ذا عزیمۃ۔ نمبر 3 میں آئے گا من یعمل سوءا یجزی بہ۔ نمبر 4، اینما تفعل بعد ذلک فلن اصدق۔ نمبر 5، متی اتحد المسلمون صاروا اقویاء۔ نمبر 6 میں آئے گا حروف شرط مہما یفعل الکافر فلن یقبل منہ۔ نمبر 7 میں آئے گا مہما یفعل الکافر فلن یقبل منہ۔ نمبر 8، ان تساعد الضعفاء یساعدک اللہ۔ اس کے بعد تدریب السابع ہے۔ تدریب السابع جو ہے اس میں مندرجہ ذیل افعال کو درج ذیل مثال کی طرح فعل واحد مذکر، پھر مؤنث، پھر جمع مذکر، پھر مؤنث امر حاضر میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے مثال دی ہے انہوں نے کان عاقلا، کان عاقلا تو واحد مذکر مخاطب بنائیں گے کن عاقلا، پھر کونی عاقلا واحد مؤنث مخاطب، کونو عقلاء جمع مذکر مخاطب، کنہ عاقلات جمع مؤنث مخاطب۔ اس کے بعد یہ لفظ دیے عامل صالحا، اخذ الکتاب، زرع الارض، بقی فی الدار، جد فی سبیل العلم، صار قویا۔ ان سے اسی طرح واحد مذکر واحد مؤنث اور جمع مذکر جمع مؤنث کی مثالیں بنانی ہیں۔ جیسے عمل صالحا ہے تو اس سے واحد مذکر حاضر جو بنے گا اعمل صالحا، پھر واحد مؤنث حاضر اعملی صالحا، پھر جمع مذکر اعملوا صالحا اور جمع مؤنث اعملنا صالحا۔ اور اخذ کے بھی اسی طرح واحد مذکر حاضر یعنی امر کا جو بنے گا وہ خذ الکتاب، خذ الکتاب مؤنث کا خذ الکتاب، خذنا الکتاب۔
ازرع الارض یہ واحد مذکر حاضر، ازرع الارض واحد مؤنث امر حاضر، ازرع الارض جمع مذکر، اور جمع مؤنث جو ہے ازرعن الارض، باقی آپ نے خود بنانی ہے۔ تدریب الثامن ہے ہمارے پاس، اکمل الحکم التالیہ، در ذیل حکم کو یعنی حکم کو مکمل کیجئے۔ علم بلا عمل ڈیش کشجرۃ بلا ثمر، خیر الکلام ڈیش ما قل و دل، جو آپ نے حکم اور امثالیں پڑھی ہیں اسی میں سے یہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ وقتۃ امرئن خیر ڈیش من جلیس السوء، نمبر 4 الجنت تحت ڈیش اقدام الامہات، نمبر 5 اذا کنت ذا راج فکن عزیمۃ ڈیش فساد الراجان تترددا، نمبر 6 لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم۔ التدریب التاسع ہے اشرح معنی الحکم والامثال التالیہ، یعنی دانش مندانہ اقوال اور امثال کے معنی کی تشریح کرنی ہے۔ انہوں نے یہ مندرجہ ذیل جو ہے دانش مندانہ اقوال اور امثال دیے ہیں اور ان کی جو ہے عربی میں تشریح کرنی ہے۔ جیسے ہے من جدہ وجدہ، اب یہ ایک قول ہے تو اس کی تشریح عربی میں اس طرح ہوگی، من جدہ وجدہ معناہ ان من اجتہد فی صرف مروب و امر معلوم واستمر فی جادہ فإنه سينجح يوما من الأيام كما كانت عملة صعدت بالحبة فوق الجدار 100 مرة وخرت في الطريق 100 مرة ولكن ما زالت تصعد حتى صعدت فوق الجدار ونجحت في أمرها فكذلك من يجتهد ويفشل ثم یجتہد فإنه یجد النجاح یوما من الأیام۔ اسی طرح بقیہ جملوں کی بھی تشریح عربی میں کرنی ہے۔ جیسے اگلا ہے ہمارے پاس ان من البیان لسحر، تو ان من البیان لسحرا معناہ ان بعض البیان ابلغ من بعض واوثر فی نفوس الناس کتاثیر السحر وان الرجل بلیغ قد یغتب الناس بتضحیت المال والانفس کما خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الانصار بعد غزواتی، غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انصار کو فرمایا، خطبہ دیا، فقال یا معاشر الانصار ما مقالۃ بلغنی عنکم وموجدۃ وجدتموها فی انفسکم الم آتیکم ذلا فہداکم اللہ وعالۃ فاغناکم اللہ وکنتم اعداء فالف اللہ بین قلوبکم قالوا بلی للہ ولرسولہ المن والفضل فقال الا تجیبونی یا معاشر الانصار قالوا بماذا نجیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للہ ورسولہ المن والفضل قال اما واللہ لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم اتیتنا مکذبا فصدقناک ومخذولا فنصرناک وطریدا فأویناک وعائلا وآسیناک وجدتم فی انفسکم یا معاشر الانصار فی لعالۃ من الدنیا تعلفت بها قوما لیسلموا وواکلکم الی اسلامکم۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے کل الحق کا،
ولو علی نفسک معناہ یجب علی نفسک معناہ یجب علی المسلم الصادق ان یقول الحق دائما عند الرضاء والغضب ولا یبالی اخوانہ وآوانہ وشعبہ ولا یخاف سہولۃ السلطان وکان الرجال المسلمون من الرعیل الاول یقولون لی کلمۃ الحق عند عبداللہ ابن علی حاکم الشام وکما فعل سعید بن المسیب وسعید بن جبیر ویقول الحق ایضا ولو علی نفسی کما قال ابو بکر الصدیق عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ازلم وما ظلم علی عمر بن خطاب۔ اسی طرح بقیہ کی بھی آپ نے کرنی ہے، اور یہ سبق ہمارا مکمل ہوا، اس سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔